بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ناظرین گرامی، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ یہ دنیا قائم ہوئی اور پھر باقاعدہ اس دنیا میں ہر چیز کا نظام قائم کیا گیا تاکہ آدم و حوا اور پھر آنے والی نسلیں بہتر طور پہ زندگی گزار سکیں۔ لیکن اکثر ہمارا دل و دماغ یہ سوال کرتا ہے، آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور کیسے دنیا وجود میں آئی؟ یہ اور اس جیسے کئی سوالات جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ سوال ابھی سے نہیں بلکہ گزری کئی نسلیں بھی اس الجھن کا شکار رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اکثر لوگ یہی سوال کرتے تھے کہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ اس کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس سے جڑی مختلف تھیوریز بتاتے چلیں۔ سائنسدان، عیسائی اور مختلف لوگوں کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ زمین پر آدم کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا۔ جب اللہ نے آدم کی تخلیق کی تھی، پہلے انہیں جنت میں اتارا گیا تھا اور تخلیق کے بعد سب فرشتوں کو کہا گیا تھا کہ اسے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اس وجہ سے اسے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا اور ہزاروں سال وہ اس زمین پر روتا رہا، اور پھر اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ میں انسانوں کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا۔ اور جیسا کہ شیطان آگ سے بنا تھا، کہا یہ جاتا ہے کہ آدم سے پہلے صرف جن تھے اور اس زمین پر فتنہ اور فساد کرتے تھے، تو فرشتوں کی فوج بھیجی گئی جنہوں نے شیطانوں کے ساتھ جنگ عظیم کی۔ تب سے جنات کا بسیرا صرف جزیرے اور سمندر ہے۔ اس کے بعد کچھ سائنسدانوں اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ زمین پر آدم سے پہلے صرف ڈائنوسارز تھے جو ہزاروں سال پہلے انسانوں کی آمد سے پہلے زمین پر آباد تھے، لیکن انسانوں کی آمد کے ساتھ ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ اسی طرح بعض سائنسی ریسرچز کے مطابق آدم سے پہلے انسانوں جیسی کچھ مخلوقات زمین پر آباد تھیں، اور مختلف جگہوں سے ملنے والی عجیب و غریب انسانی کھوپڑیوں اور انسانی ڈھانچوں کے آثار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں آدم سے پہلے بھی مخلوقات آباد تھیں جو پہلی قوموں کی طرح شاید تباہ ہو گئی تھیں، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھی۔ دوستو، ان میں سے پہلی دو تھیوریز کسی حد تک ہیں، لیکن باقی تھیوریز کے بارے میں کوئی بھی شواہد نہیں ہے۔ یہ سب فرضی کہانیاں جو ہر کوئی اپنے اپنے نظریے کے مطابق پیش کر دیتا ہے۔ بہرحال قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ترجمہ سورہ ہود آیت نمبر 27۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کے مطابق آدم سے پہلے زمین پر صرف پانی تھا۔ اس آیت میں کسی بھی قسم کی مخلوق اور باقی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تھا تو ان کے جوابات کیا تھے؟ اس بارے میں ابو رزین اوکیلی سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت لوگوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، عرش پانی پر تھا۔ اللہ نے ایک قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا، پھر اس سے کہا لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں، ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر لوح محفوظ میں محفوظ کر لیا گیا تھا۔ بخاری شریف میں ایک جگہ بتایا گیا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا ہم نے آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، صرف اللہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور محفوظ میں قلم سے لکھ کر سب محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا اللہ نے جب دنیا بنائی ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں اور مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آیا۔ اس کے بعد انسانوں کی نسلیں پروان چڑھیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ انسان کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندگی عطا کی گئی ہے اسے ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بنا دے، اور وقت قیامت جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ایمان کی چمکتی روشنی کے ساتھ پیش ہوں، نہ کہ گناہوں کا بوجھ لیے۔ آمین ثم آمین۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں، ہمسایوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔